بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اپنے اندر بہت سی نصیحتیں اور سبق آموز واقعے سمیٹے ہوئے ہیں۔ انسان ان سے عبرت حاصل کرے تو وہ اچھی زندگی گزار سکتا ہے اور کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں ایک بڑا عبرت انگیز واقعہ لکھا ہے۔ وہ واقعہ برامکہ خاندان کا ہے جو بہت ہی مشہور اور خطرناک خاندان ہے۔ خاص طور پر بنو عباس کی جو خلافت اور حکومت تھی اس میں اس نے بڑی مضبوط پوزیشن حاصل کی اور وزارت کی کرسیاں ان کے پاس تھی۔ وزارت کی کرسیاں جب ملی تو پھر انہوں نے مال دولت سمیٹنے کے سارے حربے استعمال کیے، عالیشان بلڈنگیں بنائی، ایسی عالیشان بلڈنگیں کہ ان کے اندر اور باہر سونے اور چاندی کی ملمہ سازی کیا کرتے تھے، پانی چڑھایا کرتے تھے اور وہ سورج کی روشنی میں جگمگ جگمگ کرتی تھی۔ اس طرح اس خاندان نے مال اور دولت ملنے کے بعد اس کو ضائع کیا اور پھر اپنی مضبوط پوزیشن کی وجہ سے ناحق خون بہائی اور بغاوت کو جنم دیا، غلط ظلم کی روش اختیار کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے۔ پھر ان کا انجام کار بہت خطرناک ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا ہے، ان اللہ لا یملی الظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے اور جب پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ یہ فرمانے کے بعد اللہ کے نبی نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ تمہارا رب اسی طرح پکڑ کرتا ہے جب وہ بستی کے ظالم لوگوں کو پکڑتا ہے، اس کی پکڑ بہت ہی تکلیف دہ اور دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس خوشحال خاندان پر ان کا ایک بہت قریبی، ان کا بہت محبوب اور معتمد شخص مسلط کر دیا۔ تاریخ اسے ہارون رشید خلیفہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے ان کے بڑے بڑے لوگوں کو قید میں ڈال دیا اور ان کی پیٹھ پر کوڑے برسوائے، ان میں سے بہت ساروں کے ہاتھ پیر کٹوا ڈالے، ان کی مال و جائیداد پر قبضہ کر لیا، ان کے عالیشان محلوں بلڈنگوں کو مسمار کر دیا، ڈھا دیا اور ان کی عورتوں کو قید میں ڈال دیا۔ ایک مرتبہ ان کے کسی بڑے کو کوڑے لگائی جا رہے تھے جیل میں، اور ایک چھوٹا آدمی ان کے خاندان کا پاس میں کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا کہ ہماری اتنی شاندار پوزیشن تھی اور یہ انجام ہمارا کیوں ہوا، اس انجام سے ہم کیسے دوچار ہوئے؟ تو اس بوڑھے نے کہا کہ کسی مظلوم کی دعا تھی جو آسمان کو چیرتی ہوئی عرش الہی کے پاس پہنچی اور اس کو ہلا گئی، جس سے ہم غافل تھے، اس کی وجہ سے یہ انجام ہوا ہے۔ سچ کہا ہے کسی کہنے والے نے، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه الى الندم۔ جب تم صاحب اقتدار ہو، جب تم کسی مضبوط پوزیشن میں آؤ تو ہرگز کسی پر ظلم نہ کرو، اس لیے کہ ظلم کا انجام ہمیشہ ندامت اور افسوس ہوتا ہے۔ اور تنام عیناک والمظلوم منتبہ یدعو علیک وعین اللہ لم تنم۔ تمہاری آنکھ سو جاتی ہے، مظلوم بیدار رہتا ہے اور تمہارے خلاف بد دعا کرتا رہتا ہے، اور اللہ کی آنکھ نہیں سوتی ہے، اللہ غافل نہیں ہوتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ظالموں کے ظلم سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، اتقی دعوت المظلوم فإن اللہ یرفعها دون الغوام۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی آہ سے بچو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آہ کو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ وَيُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ
اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، مظلوم کی آہ آسمان کو چیرتے ہوئے عرش الہی پر پہنچتی ہے اور فریاد کرتی ہے، اور اللہ اس کی فریاد کو سنتا ہے، وہ کہتا ہے وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میری عزت و جلال کی قسم میں تیری مدد کروں گا، اگرچہ میری مدد آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے لیکن میں ظالم کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا ذمہ دار گورنر بنا کر بھیج رہے تھے تو آخری وصیت یہ کی تھی اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچنا کیونکہ اس کی بد دعا، اس کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ اور حجاب نہیں بنتی ہے۔ مظلوم اگرچہ کمزور اور بے بس ہوتا ہے، ظالم اگرچہ طاقت اور اقتدار کا مالک ہوتا ہے، مظلوم اگرچہ نہتہ اور مغلوب ہوتا ہے، ظالم جاہ و سلطنت پر قابض ہوتا ہے، مظلوم اگرچہ لاچار و عاجز ہوتا ہے، ظالم با اختیار اور حاکم ہوتا ہے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ ظلم کو مٹنا ہے اور ظالم کو ایک دن ختم ہونا ہے۔ تاریخ نے ظالموں کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے اور اللہ کی پکڑ ان پر کس طرح آئی ہے، تاریخ کے صفحات میں وہ سب کچھ محفوظ ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے بدمست ظالم سرکش حکمراں گزرے جو اپنے آپ کو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم فاتح عالم ہیں اور پوری کائنات ان کی گویا ہتھیلی میں ہے، وہ جب چاہیں جس طرح چاہیں جس کو چاہیں تختہ دار پر چڑھا دیں اور جس کو چاہیں وہ تاج خسروی سے نواز دیں اور ان کے سر پر تاج رکھ دیں۔ لیکن جب ظلم حد سے گزرا تو تاریخ کی آنکھوں نے، آسمان کی آنکھوں نے یہ بھی دیکھا کہ مظلوموں کے ذریعے سے ان کو ذلیل و رسوا ہونا پڑا اور خود ان کے غلاموں نے ان کا وہ حشر کیا کہ قیامت تک درس عبرت بن گئی۔ ظلم جب اپنے حد پار کرتا ہے تو پھر اللہ مظلوموں کے حق میں کوئی کامیاب تدبیر کرتا ہے اور ظالموں کو وہاں سے چوٹ دیتا ہے کہ ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، وہ عقل معاف ہو جاتی ہے اور سمجھتے ہیں یہ کہاں سے پکڑ آ گئی، یہ کیسی گرفت آ گئی، کیسی مصیبت آ گئی، اور اللہ پھر انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ وہ بھاگنے کی راہیں ڈھونڈتے ہیں اور بچنے کی راہیں ڈھونڈتے ہیں، لیکن ان کے سارے منصوبے اور ساری سازشوں کو اللہ تبارک و تعالی ناکام بنا دیتا ہے، اگرچہ وہ پہاڑوں سے مضبوط کیوں نہ نظر آئے۔ اس لیے ہر انسان کو ظلم سے بچنا چاہیے۔ ایک ظلم بادشاہ کا ہوتا ہے، اس کا دائرہ وسیع ہے، اس کو بھی ظلم سے بچنا چاہیے، لیکن ہم میں سے ہر آدمی کا ایک دائرہ ہے، اس کے ماتحت اس کے متعلق لوگ ہیں، ہر ایک اپنے دائرے میں اپنے ماتحتوں، اپنے سے کمزوروں پر ظلم کرنے سے بچے۔ ہم چھوٹے دائرے میں رہتے ہیں، وہاں بھی کسی پر ظلم کریں گے اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا قانون ہے کہ دوسرے جو گناہ ہیں ان گناہوں پر سزا آخرت میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن ظلم ایک ایسا جرم، ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ اسی دنیا سے شروع کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات ظالم کے ظلم کی سزا اس کے خاندان تک، اس کی اولاد تک پہنچتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کی وراثت میں ظلم جیسی خطرناک چیز چھوڑ کے نہ جائیں۔ تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، ظالموں نے ظلم کیا، اس کا انجام اس نے بھی بھگتا، اس کے خاندانوں نے بھی بھگتا۔ اللہ پاک ہر قسم کے ظلم سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمیں جب پوزیشن حاصل ہو جائے اور کوئی مضبوط چیز حاصل ہو جائے، حکومت، اقتدار، مال، دولت، اسٹیٹس، سماج میں اثر و رسوخ، تو ہر قسم کے ظلم سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔